الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص صفات کا اور کچھ خصوصیات کا اور کچھ خوبیوں کا ذکر فرمایا تھا، جس کا کچھ حصہ گزشتہ اتوار آپ کے سامنے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہاں اس بات کا ذکر فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، تمہارے ہی درمیان میں سے آئے ہیں، جن کی خاص خوبی یہ ہے کہ وہ تمہاری ہر وہ چیز جو تم کو مشقت میں ڈال دے، تم کو پریشانی میں ڈال دے، اس سے وہ بہت فکر مند ہو جاتے ہیں، اور وہ چیز ان کے لیے بڑی گرانی کا باعث ہو جاتی ہے، اس سے وہ فکر مند ہو جاتے ہیں۔ تمہاری نقصان، تم کو نقصان پہنچانے والی ہر چیز سے وہ فکر مند ہو جاتے ہیں۔ ان کی ایک خاص خوبی یہ ہے۔ دوسری بات اللہ نے یہاں ذکر فرمائی، حریص علیکم، اے لوگو، وہ نبی جو تمہارے پاس آئے ہیں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی خاص خوبی یہ ہے کہ حریص علیکم، وہ تم کو نفع پہنچانے کے لیے بڑے خواہش مند رہتے ہیں۔ ہر طریقے سے ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے تم کو فائدہ پہنچائے، تم کو کسی بھی طریقے سے نفع پہنچائے، تمہارے لیے ہر قسم کی فائدہ پہنچانے کے لیے وہ ہمیشہ خواہش مند رہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ یہ خاص صفت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز جو امت کے لیے دنیا اور آخرت میں نفع کی ہو سکتی ہے، فائدے کی ہو سکتی ہے، جس سے امت کو دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو منا کر ہر طریقے سے کوشش کی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان اور صفت یہ ہے کہ وہ اپنی امت کی بھلائی کے لیے، اپنی امت کی نفع رسانی کے لیے ہمیشہ خواہش مند رہتے ہیں۔ ان کی ہر مرتبہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ میری امت فائدے میں رہے، میری امت نفع میں رہے، میری امت کو فائدہ ہو جائے، میری امت ہدایت پر آ جائے، میری امت دین پر آ جائے، میری امت بھلائی پر آ جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مرتبہ، ہر ہمیشہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رہی ہے۔ یہ خواہش صرف خواہش کے حد تک نہیں ہے، اللہ نے جو لفظ یہاں استعمال فرمایا ہے حریص علیکم، یہ خواہش انتہائی لالچ کے حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ جیسے دنیا کے اندر انسان کو پیسوں کی خواہش نہیں، لالچ ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر دنیا کی اور عہدوں کی، شہرت کی، مال کی، دولت کی، عزت کی جیسے لالچ ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اپنی امت کے نفع کی لالچ ہو رہی ہے۔ یہ اپنی امت کے لیے اتنے فکر مند ہیں۔ قرآن کریم میں ایک دوسرے موقع پر اللہ نے ذکر فرمایا کہ اے نبی، آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے اتنا بے چین ہیں اور ان کے لیے اتنا فکر مند ہیں، ان کے پیچھے اتنا بھاگے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا کھپا رہے ہیں، اپنے آپ کو اتنا لگا رہے ہیں ان کے پیچھے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہے ہدایت پر نہ آ جائیں، ہدایت پر نہ آئیں، تو اس کی فکر میں آپ کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ آپ کے اندر اتنی تڑپ ہے اپنی امت کو لے کر، اتنی فکر آپ لے رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اگر یہ آپ کی محنت کے نتیجے میں، آپ کی کوششوں کے نتیجے میں
لوگ ہدایت پر نہ آئیں، لوگ ہدایت قبول نہ کریں، لوگ ایمان قبول نہ کریں، لوگ ایمان کے اندر داخل نہ ہوں، تو آپ اس فکر کے اندر ڈوب کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اپنے آپ ہی کو ہلاک کر دیں گے. یعنی اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر سوار ہے اپنی امت کی ہدایت کے لیے، نفع کے لیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر میں کوشش بھی کی ہے اور اپنے رب سے ہمیشہ اپنی امت کے لیے مانگا ہے. اپنی امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو منوایا ہے، اپنے رب کو سے ہمیشہ گڑ گڑا کر سوال کیا ہے. ہر مرتبہ اپنی امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا ہے. معراج کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد فرمایا کرتے، اور قیامت کے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کریں گے. اپنی امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کا انتظار کریں گے، اور میدان محشر میں اپنی امت کے لیے سفارش کا انتظام کریں گے، اور اسی طرح الصراط کے قریب کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں گے اور اللہ سے کہیں گے، اے اللہ یا رب سلم سلم، اے اللہ سلامتی کے ساتھ لوگوں کو جنت تک پہنچا دیجیے. اے اللہ یہ الصراط بڑا باریک ہے، بڑا خطرناک پل ہے، اس کے نیچے جہنم ہے، یہاں پر لوہے کے آنکڑے ہیں، نیچے جہنم کی دہتی ہوئی آگ جل رہی ہے، تھوڑا سا کسی کا قدم پھسلا سیدھا کٹ کر نیچے گرے گا. اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ پہنچا دیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں، ہمیشہ اس بات کی دل کے اندر لالچ رکھتے ہیں کہ امت کو کسی طریقے سے نفع ہو، میری امت فائدے میں رہے، میری امت نفع میں رہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے اس امت کا سب سے پہلے اللہ کے پاس حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. اسی امت کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت کا نتیجہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خاص وصف ہے جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، وہ چیز ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف اور یہ صفت پیدا کریں کہ ہماری ذات سے ممکنہ حد تک جتنا ہو سکے دوسروں کو نفع ہو. قرآن کریم نے ایک مقام پر اس بات کا ذکر فرمایا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. دیکھو جو چیزیں ہمیشہ لوگوں کے فائدے کی ہوتی ہے وہ زمین پر باقی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں نقصان کی ہوتی ہے، فساد کی ہوتی ہے، جو چیزیں بگاڑ کی ہوتی ہے، جو چیزیں نقصان کی قبیل سے ہوتی ہے، وہ چیزیں پانی کے آبیلے اور بڑبڑوں کی طرح ہوتی ہے. تھوڑی دیر ان کا ابال ہوتا ہے، تھوڑی دیر ان کا جو ہے چلن ہوتا ہے. جیسے پانی کے اوپر جو آبیلے آتے ہیں، پانی کے اوپر جو بلبلے اٹھتے ہیں، وہ تھوڑے وقت کے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹوٹ کر ختم ہو جاتے ہیں. لیکن پانی زمین پر باقی رہتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. اللہ نے مثال دے کر بات فرمائی کہ اگر تم اپنے مزاج کے اندر یہ مزاج پیدا کر لو کہ دوسروں کو تمہاری ذات سے فائدہ ہو، دوسروں کو تمہاری ذات سے نفع ہو، اور تم کسی کا برا نہ چاہو، تم کسی کے بارے میں نقصان کا ارادہ نہ کرو، ہمیشہ سب کے حق میں بھلائی اور خیر پہنچانے کا ارادہ رکھو، تو یہ چیز باقی رہنے والی ہے. یہ چیز نفع والی چیز باقی رہتی ہے، اور جو نقصان والی چیز ہوتی ہے، فساد والی چیز ہوتی ہے، جو ضرر والی چیز ہوتی ہے، لوگ جو مزاج رکھتے ہیں کہ اس کو تکلیف ہو جائے اور اس کو کیسے جو ہے میں رکاوٹ اس کے لیے پیدا کر دوں، کیسا اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچوں، کیسے میں اس کو نقصان میں ڈال دوں، پریشانی میں مبتلا کر دوں، یہ چیزیں بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے. یہ چیزیں زیادہ دیر تک روئے زمین پر باقی رہنے والی نہیں ہیں. جو چیزیں نفع کی ہوتی ہے، جو چیزیں فائدے مند ہوتی ہے، وہ چیزیں زمین پر باقی رہتی ہے، نفع والی چیز. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں اپنی امت کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ دیکھو لوگوں، جہاں تک ہو سکے
اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے رہو اور اپنے آپ کو ایسے رکھو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارے حق میں یہ بھی صدقہ ہے۔ تم اگر اللہ کی راہ میں 1000 روپے خرچ نہ کرتے ہو، تم اللہ کی راہ میں لاکھوں روپے نہ دیتے ہو، لیکن تم اپنی ذات کو ایسے بنا کر رکھتے ہو کہ تمہاری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تمہاری کسی حرکت سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تمہاری زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تمہارے ارادوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تمہاری گاڑی سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تمہارے گھر سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تمہاری آل اولاد سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی، یہ بھی صدقہ کرنے کے برابر ہے، یہ بھی صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنے لوگ ایسے آئے ہیں جو فسادی رہے ہیں، ان کا فساد کچھ دنوں تک زمین پر رہا پھر ختم ہو گیا، لیکن جن لوگوں نے اور جن افراد نے روئے زمین پر لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کیے ہیں، لوگوں کے نفع رسانی کے کام کیے ہیں، لوگوں کے لیے زمینوں کو وقف کیا ہے، لوگوں کے لیے پل بنائے ہیں، لوگوں کے لیے راستے بنائے ہیں، لوگوں کے لیے گھروں کا انتظام کیا ہے، ہمیشہ روئے زمین پر بسنے والی مخلوق ان کو یاد کرتی رہی ہے اور آج تک بھی ان کا نام اچھائی کے ساتھ لیا جاتا رہا ہے اور ان کی وہ نیکیاں اللہ کے پاس لکھی جاتی رہ رہی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے یہاں جو ذکر فرمایا ہے کہ وہ نبی جو تمہارے درمیان آئے ہیں حریص علیکم، وہ تمہارے سلسلے میں ہمیشہ اس بات کی فکر کرتے ہیں اور اس بات کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ خواہش بھی لالچ کے حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ تم کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں، وہ تمہارے حق میں فائدہ چاہتے ہیں اور تمہارے لیے بھلائی چاہتے ہیں۔ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں اور اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں جن کی شان اور جن کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے اور امت کے لیے فائدے کا سوچنے والے، فائدے کی فکر کرنے والے، ان کو نفع پہنچانے والے، خواہش دل میں رکھنے والے وہ نبی ہے۔ تو ہم جب ان کی اتباع کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہ وصف اور خوبی ہونی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگوں کو جتنا ہو سکے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کی فکر کریں، فائدہ پہنچانے والا مزاج اپنے اندر پیدا کریں، فائدہ پہنچانے کی خواہش اپنے اندر پیدا کریں، یہ ہماری خاص طور پر صفت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صفت ذکر فرمائی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ خاص طور پر ایمان والوں کے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مشفق ہے، انتہائی شفقت، انتہائی رحم دلی، انتہائی کرم فرمائی کا معاملہ کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اپنے اندر اتنا نرم دل رکھتے ہیں، اتنا نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا ہے، کسی کے ساتھ پکڑ دھکڑ کی ہو، کسی کے ساتھ بدلہ لیا ہو اور کسی کے ساتھ اپنے ذاتی جذبات کو نکالا ہو، اپنے غصے کا اظہار کسی پر کیا ہو۔ اب نبی کی ذات کے ساتھ کسی نے ماضی میں، گزشتہ زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے گستاخی کی ہو، کسی نے آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالی ہو، کسی نے نعوذ باللہ آپ کو جو ہے جادوگر کہا ہو، کسی نے نعوذ باللہ آپ کے بارے میں مکے کے اندر جو ہے آپ کے اوپر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا ہو، ایسے کتنے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے سن 8 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا، پورا مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، بڑے بڑے سرداروں کے سر نبی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، مکے کی حرم کی مقدس سرزمین میں سب نہتے کھڑے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے موجود ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک ایک کا بدلہ وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا تھا، اتنا پریشان کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی مقدس سرزمین چھوڑ کر چلے جانا پڑا تھا، ہجرت فرمانا پڑا تھا، ایسے لوگ بھی سامنے موجود تھے، سب کے سب
سر جھکائے نبی کے سامنے موجود ہے، اور لوگوں کو یہ اندازہ ہے، لوگوں کو یہ خیال ہے کہ ہمارا آج جو ہے بڑا خرابہ ہوگا، آج ہماری گردنیں کٹ جائے گی، آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا، اور آج ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا، اس لیے کہ ہم نے ایسے پاپ کیے ہیں اور ہم نے ایسی ایذا رسانی کی ہے اور ہم نے اس ذات کو اتنا ستایا ہے، پریشان کیا ہے کہ آج ہم معافی کے قابل نہیں ہو سکتے، آج ہم درگزر کیے جانے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس ذات اور اس شان کو اور اس ذات کے جو ہے خوبی کو دیکھیے جس کا قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر بڑا دھڑکتا ہوا نرم دل رکھتے ہیں اور معافی کرنے والا مزاج اپنے اندر رکھتے ہیں اور بڑا ہی اپنے لوگوں کے ساتھ کرم فرمائی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور یہ کہا کہ جاؤ انتم الطلقاء، آج تم آزاد ہو، آج تم سے کوئی پکڑ دھکڑ میں نہیں کروں گا، تم نے جتنا میری ذات کے ساتھ معاملات کیا تھا وہ سب کے سب کو میں آج معاف کرتا ہوں۔ جیسے میرے بھائی سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اسی طریقے سے آج میں بھی تم کو معاف کر دیتا ہوں۔ آج تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب کے سب جو ہے تم کو آزاد کیا جاتا ہے، تمہاری کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ تم کو لعن طعن بھی نہیں کیا جائے گا، تم کو ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ایسا فرمایا جو پوری انسانی تاریخ میں ایک مثالی واقعہ ہے کہ وہ دشمن جن کے ساتھ جنگیں ہوئی تھی، وہ دشمن جنہوں نے ہتھیار اٹھایا تھا اسلام کے خلاف، وہ دشمن جو اسلام کو مٹانے کے لیے در پہ آ چکا تھا، اور وہ دشمن جنہوں نے ہر لمحے پر ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تھی، آج مکمل قابو ہے ان پر، آج مکمل ان پر گرفت ہے، چاہے تو ایک ایک کی رگیں کاٹی جا سکتی ہے اور ایک ایک کو جو ہے سخت سزا دی جا سکتی ہے، ان کی گردن اڑائی جا سکتی ہے اور اس کا مکمل اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو معاف کر دینا، ان کو آزادی دے دینا اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور لعن طعن سے بھی ان کو ورے کر دینا، پرے کر دینا، یہ بہت اعلیٰ انسان ہی کر سکتا ہے۔ وہ انسان جس کے سینہ بہت بڑا ہو، جس کے دل کے اندر نرمی ہو اور جو رحم و کرم کا مادہ اور صفت اپنے اندر رکھتا ہو، ایسا ہی آدمی ایسا معاملہ کر سکتا ہے، غیرہ ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی ذات پر کسی کو ستانے والے کے ساتھ کبھی کسی کا بدلہ نہیں لیا ہے، کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا ہے اور کبھی کسی کو ایذا نہیں پہنچائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں ذکر فرمایا، اے لوگو ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، دیکھو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم جتنا لوگوں کے ساتھ نرمی کرو گے، لوگوں کے ساتھ معافی اور درگزر کا معاملہ کرو گے، جتنا پکڑ دھکڑ کو چھوڑ دو گے، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا۔ اللہ کو رحم دلی بہت پسند ہے، اللہ کو کرم بہت پسند ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے خاص نبی کو بھی رحیم بنایا ہے، بڑا مشفق بنایا ہے، بڑا شفقت کرنے والا بنایا ہے، بڑا درگزر کرنے والا بنایا ہے۔ لہذا ہم اس نبی کے ماننے والے، ہم اس نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، ہمارے مزاجوں میں بھی رحم دلی پیدا ہونا چاہیے، ہمارے مزاجوں کے اندر بھی درگزر کر دینے والا مزاج ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں بڑا کر رکھ لیں اور اس بات کی طاق میں رہیں، اس بات کے انتظار میں رہیں کہ کب موقع ملے ہم اس کا بدلہ لیں، کب موقع ملے اس کو نقصان پہنچائیں، کب موقع ملے اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کریں۔ ہم اس سازش میں رہتے ہیں، اس فکر میں رہتے ہیں کہ کیسے ہم اس کا انتقام لیں، اس سے بدلہ لیں۔ یہ نبی کی اتباع کرنے والوں کی شان اور صفت نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم مانتے ہیں اور ہم نبی کو اپنا جو ہے اسوہ تسلیم کرتے ہیں، اپنا ہیرو مانتے ہیں، تو ان کی تمام چیزوں کو قبول کرنا پڑے گا، ان کی صفات کو اپنانا پڑے گا۔ ان کی خاص صفت ہے کہ وہ انتہائی رحم کرنے والے، انتہائی نرمی کا معاملہ کرنے والے، انتہائی درگزر کرنے والے اور انتہائی معاف کر دینے والے ہیں۔ ہم بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دل کے اندر بڑا کر دل کے اندر پال کر نہ رکھیں،
چیزوں کو نکال دیں. ہماری ذات کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہو، گزشتہ زمانوں میں ہم کو کسی نے گالی دی ہو، ہم کو کسی نے مارا پیٹا ہو، ہماری غیبت کی ہو، ہم کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن آپ جتنا اس کو معاف کرتے رہیں گے، جتنا درگزر کرتے رہیں گے، جتنا آپ اس کو نظر انداز کرتے رہیں گے، اللہ کی مہربانی آپ کی طرف متوجہ ہوگی. اللہ آپ کے اوپر کرم کا اور رحم کا معاملہ فرمائیں گے، اور آپ کی عزت میں تو اضافہ ہوگا، لیکن آپ کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ آدمی معاف کر دینے سے بڑا تو ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا. معاف کر دینے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان ذلیل نہیں ہوتا. عام طور پر معاف کر دینے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان جو ہے بدلہ نہیں لے سکتا، اس کے پاس قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، نہتا ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی نہیں. انسان جب معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے، پھر بھی جب اپنا بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہے اور اس کے بعد درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو اللہ اس کی عزت میں اور اس کے مقام میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں. لہذا جھکنے کو، معاف کر دینے کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عزت کا ذریعہ ہے، یہ ذلت کا ذریعہ نہیں ہے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر جو دو خوبیاں ذکر کی گئی ہے کہ اپنی ذات سے جتنا ممکن ہو سکے دوسروں کو بھلائی، خیر، نفع پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، اور یہی چیز باقی رہنے والی ہے اور اس کے آثار لکھے جائیں گے اللہ کے پاس. اور دوسری بات فرمائی کہ انتہائی رحم دلی، انتہائی نرمی، انتہائی شفقت کا مزاج اپنے اندر پیدا کرے، درگزر کر دینے والا مزاج اپنے اندر پیدا کرے، ہر چیز کے اوپر پکڑ دھکڑ کرنا، ہر چیز کو دل میں پال کر رکھنا اور انتقام کے جذبے سے اپنے سینے کو بھر کر رکھنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اچھی خوبی نہیں ہے. نظر انداز کر دینا، درگزر کر دینا اور لوگوں کو معاف کر دینا، یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ نے اسی لیے اپنے نبی میں یہ وصف کوٹ کوٹ کر رکھا ہے. اس وصف کو اللہ پسند کرتے ہیں، اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر جو ہے رحم دلی کا مادہ پیدا کریں، درگزر کرنے والا مزاج بنائیں، نظر انداز کر دینے والا مزاج اپنے اندر پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان خاص خوبیوں کو اپنانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایک دوسرے کو درگزر کر دینے والا مزاج ہمارے اندر اللہ پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.